ہماری گفتگو اس سلسلے میں جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الواحد اور الاحد یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کن کن باتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی گفتگو جاری ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الاحد یا الواحد ہونے کا تذکرہ، ایک ہونے کا ذکر اس بات کے طور پہ بھی کیا ہے کہ جب لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد اختیار کر لی ہے، تو کسی کی اولاد کا ہونا یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ چیز کئی ایک ہے، ٹکڑے میں بٹی ہوئی ہے وہ چیز۔ تو ایک دعوت اللہ کے بارے میں یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد اختیار کر رکھی، اولاد اپنا رکھی۔ جیسے مشرکین نے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے بھی تین خداؤں کا دعویٰ کیا، تین خدا ہے جس میں سے ایک اللہ ہے، ایک مریم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر ایک اللہ ہے۔ اس طرح سے کئی ایک دعوے کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بھی بری رکھا ہے، نہ تو اللہ نے کوئی اولاد اختیار کی ہے اور نہ ہی اللہ تین میں کے ایک ہے، یعنی تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تو اپنے احد اور الواحد ہونے کا تذکرہ اس انداز میں بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں تین آیت ہمارے سامنے ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد اختیار کرنا ہوتا، لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتے ان یتخذ ولدا کہ اپنے لیے کوئی اولاد بنا لے، اولاد اختیار کر لے، اگر یہ اللہ کا ارادہ ہوتا، لصطفا، تو اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتے، چن لیتے، مما یخلق ما یشاء، ان تمام مخلوقات میں جو اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں، یعنی اپنی ہی مخلوقات میں ما یشاء، جو چاہتے اسی کو اولاد بنا لیتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ لڑکیاں یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح تم اللہ کے اولاد ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہو فرشتوں کو، تو اللہ کی جس کی مرضی، اللہ کی جو مرضی ہوتی اسے اللہ تعالیٰ خود اختیار کرتا، نہ کہ تمہارے کہنے سے۔ ٹھیک ہے، تو لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اگر اللہ کا کوئی اولاد اختیار کرنے کا ارادہ ہوتا تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اس سے اختیار کر لیتا، یعنی اپنی اولاد قرار دے دیتا۔ سبحانہ، لیکن اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اور کیا ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے جو الواحد ہے، ایک ہی ہے، القہار، اور زبردست ہے، غلبے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، واللہ الواحد القہار، الواحد القہار کا ذکر آیا، لیکن اس سے پہلے کیا آیا؟ اس سے پہلے یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں اختیار کی ہے، اللہ تعدد سے، گنتیوں سے پاک ہے، اللہ ایک ہی ہے، گنتی نہیں ہے اس کی۔ یہ دوسری آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 171 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، تم تین مت کہو، وَلَا تَقُولُوا مت کہو ثَلَاثَ، تین، یعنی یہ مت کہو کہ تین خدا ہے، یہ مت کہو کہ تین خدا ہے، انتہو، باز آ جاؤ اس کہنے سے، یہ بات کہنے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، بلا شبہ اللہ الہ واحد، ایک ہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اپنے واحد ہونے کا تذکرہ کیا، انما اللہ الہ واحد، ایک ہونے کا تذکرہ کیا، لیکن اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ اللہ گنتیوں سے پاک ہے، تین خدا نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا، یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ خداؤں کے تعدد ہونے پر، گنتیاں ہونے پر، کئی خدا ہونے پر جو ہے ایمان نہیں رکھتا، بلکہ ایک ہی خدا ہے اور وہ اللہ ہے۔ انما اللہ الہ واحد، تو یہ اللہ نے اپنے الہ ہونے، ایک ہونے کا تذکرہ یہ تین خداؤں کے عقیدے کے اگینسٹ میں، خلاف میں یہ بات کہی ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ جو ہمارے سامنے ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 ہے، 73۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے کفر کیا ہے، قطعی طور پر وہ کافر ہے، قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ
تین میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. یعنی پوری کائنات چلانے کے لیے تین خدا کی ضرورت ہے اور تین خداؤں میں اللہ ایک ہے. صرف اکیلے اللہ نہیں چلا رہا ہے, یہ اللہ ہی ایک خدا اکیلا نہیں ہے بلکہ تین خداؤں میں سے ایک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ, نہیں ہے کوئی معبود الا الہ واحد, مگر صرف ایک ہی معبود کہ وہ اللہ ہے. دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا, واحد ہونے کا ذکر کیا, لیکن اس سے پہلے کیا ذکر کیا کہ اللہ ان لوگوں کے دعوے کی تردید کر دی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. دیکھیں تینوں آیت میں ہم اسلوب دیکھیں گے تو الگ الگ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اولاد کا ذکر ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہی ہے, واللہ الواحد القہار. دوسرے میں منع کیا گیا ہے کہ تم تین خداؤں کا کنسپٹ مت کہو, تین خدا مت کہو اور اس سے باز آ جاؤ, اللہ ایک ہی ہے, ایک ہی معبود ہے. اور تیسرے میں جو ایسی بات کہے گا وہ کافر کہلائے گا, وہ دائرہ ایمان میں نہیں رہ سکتا. وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہے, اپنے آپ کو مومن کہلائے, اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کرے, یا پھر وہ نماز روزہ جو کچھ بھی اسلام کے سب کچھ کرے, سب چیزوں پر ایمان رکھے. لیکن اللہ نے کیا کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا, اگر وہ تین گاڈ کے کانسیپٹ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. لقد کفر الذین قالوا, تحقیق کی وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ تین میں سے ایک ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے. اگر کوئی مسلمان جیسے جو لوگ اس کانسیپٹ کو ایمان رکھتے ہیں یعنی تین خداؤں کا, اسے بھی اگر اچھا سمجھتا ہے کوئی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ عیسائی اور یہود اور یہ سب ٹھیک ہے, ان کا مذہب بھی ٹھیک ہے, دین صحیح ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کسی غیر مذہب والے کو ہم حق پر نہیں سمجھ سکتے, اس کو بھی حق نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ایسے لوگ کافر ہیں, انکار ہے ان کے اندر. ثالث ثلاثہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ایک ہے. تو یہ تین آیات تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے الواحد ہونے کا تذکرہ اس طور پر بھی کیا ہے.